کی، تو اب یہ آ گئی وہ علت اس کی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کیا بات ہے، وہ اپنی قوت اور دولت کے نشے میں ان اقدار کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھ لیا ہے دیانتدار بن کے بھی میاں کچھ نہیں بنتا، چاہو جاؤ تم۔ تو جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا چاروں طرف سے، اور اس طرح سے پھر ان کی صرف قرآن کے الفاظ میں داستانیں باقی رہ گئیں اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اگلی قوموں کے متعلق بھی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، وہ ایک قوم عادی نہیں، تمہارے گرد و پیش اور بھی قومیں ہیں، اور قرآن نے ان کے تذکرے بھی ان سے کیے ہیں۔ قوم نوح تھی، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، قوم لوط تھی، ملکہ سبا کی مملکت تھی، یہ ان تمام کی داستانیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور یہ اس لیے ہی کہ انہی تک محدود وہ اس لیے رہا ہے کہ اولی مخاطب وہ عرب تھے جو روزمرہ ان چیزوں کے اوپر سے گزرتے تھے، اور اس لیے انہیں معلوم تھا جب بھی کہا گیا کہ سمود کا دیکھو کیا حال ہوا تو وہ جانتے تھے کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا، اگر ان سے کہتے کہ صاحب دیکھیے کنفیوشس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ پوچھتے کہ صاحب یہ کنفیوشس کون تھا، اس کی قوم کون تھی، اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، تو اسی پہ بحث چل نکلتی۔ اصل مقصد تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہی رہ جاتا۔ انہی اقوام کی مثالیں ان کے سامنے لائی گئیں جن سے وہ پہلے سے بخوبی واقف تھے۔ کہا تمہارے گرد و پیش تم دیکھو اور کتنی قومیں تھیں جو اسی طرح سے ہلاک ہو گئیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم یہ جتنے بھی، اب دیکھیے یہاں آیات صرف آیات قرآنی کوئی قرآن نے نہیں کہا، آیت ہوتی ہے ہر وہ شے جس سے کسی بنیادی چیز کی دلیل مل جائے، نشانی مل جائے، سراغ مل جائے۔ دور سے صحرا میں کہیں آپ کو اگر دھواں نظر آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیچے آگ ہے، اور آگ ہے تو پھر یہاں کوئی آبادی ہے۔ کتا کہیں بھونکتا ہے صحراؤں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پانی ارد گرد ہے۔ کوا اڑتا ہے تو اس سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے پانی کے سر پہ ہے، اور عربوں کے نزدیک تو پانی بڑی ایک ایسی نایاب متاع تھی۔ تو گویا یہ چیزیں، دھواں اور کتے کا بھونکنا یا کوے کا اڑنا، یہ علامت بنتا ہے اس چیز کی کہ نیچے زندگی ہے۔ ان چیزوں کو آیات کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات بھی اصل مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ہیں۔ کہا یہ جو احادیث، یہ جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنی بدروی سے باز آ جائیں اور حقیقت کی طرف لوٹ آئیں۔ اس لیے ہم بار بار بیان کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں ان آیات۔ وہ قوم تو لوٹ آئی، عرب کے مخاطب، ہم 1300 سال کے اندر نہ لوٹ کر آئے۔ ان میں بھی جو لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو پرانی قوموں کی داستانیں ہیں جو یوں ہی جیسے داستانیں امیر حمزہ بیان کرتا ہے کوئی، تو اس طرح سے یہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو بیان کرتے۔ جب انہوں نے ان کو صرف کہانیاں سمجھا اور یہ نہ سمجھا کہ کس مقصد کے لیے یہ کہانی بیان ہو رہی ہے، تو قرآن نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی جو ان کو کہانیاں ہی سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن میں بیان کردہ ان داستانوں کو کہانیاں سمجھتے ہیں۔ واعظ ان کو زیب داستان کے لیے صرف بیان کرتا ہے۔ مقصد ان کا وہی ہے کہ جو رات کو وہ نانی اماں بچے کو سلانے کے لیے وہ پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، ہم انہیں کہانیاں سمجھتے ہیں، اساطیر الاولین سمجھتے ہیں، ہم انہیں آیات نہیں سمجھتے۔ دنیا کی باقی قومیں جنہوں نے تاریخ کی اہمیت سمجھی ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی تحقیق ہو رہی ہے ان قوموں میں، سابقہ قوموں کی تاریخ کے احوال و کوائف کے بیان کرنے میں نہیں، اب وہ ان علتوں اسباب تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ قوم تباہ کیوں ہوئی تھی۔
ابن کی رومن امپائر کی داستان کو دیکھیے کہ 7-8 جلدوں کے اندر ہے، لیکن آخر میں جا کے وہ جو اس کے اسباب بیان کرتا ہے ان کی تباہی کے، ٹوین بن کو دیکھیے کہ 13 والیومز کے اندر اس کی تاریخ ہے پورے عالم انسانیت کی، لیکن آخر میں پہنچ کے جب وہ ان کے کازز بیان کرتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، یہ ہے قرآن کا انداز جو انہوں نے، وہ تو ان سے اپنے ہاں سبق لے رہے ہیں، لیکن ہم ان داستانوں کو اساطیر الاولین ہی سمجھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس طرح۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنی غلط روش چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں، یہ تھا مقصد ان کے بیان کرنے کا۔ ہم تو اس مقصد کی طرف نہیں آ رہے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، غلط روش کیا تھی؟ قرآن کا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ اقتدار صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ انسانوں کو نہیں ہے تو جہالت میں جو تم بتوں کو سمجھتے ہو کہ ان میں یہ طاقت ہے، وہ تو اس کے ساتھ غلط روی بھی ہے، غلط نگہی بھی ہے، حماقت بھی ہے ساتھ اس کے۔ پھر جو انسانوں میں سے حکمران ہی نہیں بلکہ یہ روحانیت کی مملکت کے جو بڑے بڑے حکمران آپ کے ہاں پائے جا رہے ہیں، یہ مشائخ اعظام جو پائے جا رہے ہیں، خود وہی نہیں، ان کی قبروں کے پتھروں تک کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں، کیا ہے؟ دلوں پر ان کی حکمرانی ہے۔ آپ جاتے ہیں تو چلیے دعا فاتحہ کے بعد یہ سجدوں کے واپس لوٹتے ہیں تو اس طرف پشت نہیں کرتے اپنی، یوں آتے ہیں، یہ ہے دلوں کے اوپر حکمرانی۔ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اگر ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاخی کا خیال آ جائے تو یہ ہے حکمرانی، اسے کہتے ہیں الہ۔ کہا کہ وہ جو ان کے الہ تھے جن پہ بھروسے پر انہوں نے خدا کی الوہیت جو تھی اس سے انکار کر رکھا تھا، وہ الہ ان کے کسی کام نہ آئے جب یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے فطری نتیجے کے طور پر تباہی میں گرفتار ہوئے، تو وہ ان کے الہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ یہاں ایک بڑی چیز ہے، قرباناً آلہتاً، ان میں ایک فریب انگیزی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے، یہ بھی اپنے آپ کو ایک فریب دینے کی بات ہے کہ ہم ان کی معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ مقصود بذات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا، جو خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اینما کنتم، جہاں تم ہو خدا ساتھ ہے۔ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے باتیں کرتا ہے، جب آپ کچھ پوچھتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو یہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کو۔ خدا اتنا براہ راست قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے انسانوں کو راستے میں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ خود فریبی یا فریب دہی تھی جو پرانے زمانے سے چلی آتی تھی، جو کہتے تھے کہ ہم ان کو براہ راست خدا نہیں مانتے، خدا تک پہنچنے کے ہم سیڑھیاں اور یہ وسیلے مانتے ہیں۔ خدا تک اس کی کتاب کی روح سے براہ راست پہنچا جا سکتا ہے عزیزان من، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہے بشرطے کہ اس کی کتاب آپ کے ساتھ۔ بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ کہ یہ ہمارے بڑے بڑے معبود ہمارے کام آئیں گے، یہ وسیلہ بنیں گے، افک تھا، یہ ایک جھوٹ تھا جو تراشا ہوا تھا، ایک بہتان تھا جو وضع کردہ تھا، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی۔ چنانچہ جب تباہی آئی تو ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا۔